بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ دیکھو، میں تمہیں مکان کرائے پر لینے سے ہرگز نہ روکتا اگر تم کچھ دن اور صبر کر جاتے۔ مالک مکان بار بار یہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ دیکھیں مبشر صاحب، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پاس اس وقت رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ مکان کرائے پر دے دیں۔ میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں آپ کو 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دے دوں گا، آپ بس راضی ہو جائیں۔ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، دیکھو برخوردار، بات کرائے کی نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس مکان میں۔ کل کو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری بات براہ راست مجھ پر آئے گی، اور میں تمہیں مکان کرائے پر دینے سے انکار نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ 8-10 دن تم صبر کر لو، پھر بے شک آ کر رہ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایسی کیا بات ہے اس مکان میں کہ آپ مجھے روکنے پر بضد ہیں؟ میری مجبوری آپ کے سامنے ہے، میں اب بھلا کہاں جاؤں گا؟ اور کیا حرج ہے اگر میں 8-10 دن پہلے، یعنی آج سے میں یہ مکان لے لوں؟ اگر 8 دن 10 بعد مجھے اس مکان میں آنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم نے ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے یہ مکان آج ہی چاہیے۔ دیکھو برخوردار، آج جولائی کی 8 تاریخ ہے، اگر تم 20 کے بعد آؤ تو ٹھیک ہے، مکان میں آج ہی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے، یعنی آج سے ہی اگر تم اس میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہو تو نقصان پہنچنے کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور یہ بات تمہیں محلے کے چند افراد کے سامنے کہنی ہوگی، ورنہ بعد میں تو یہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نے مالک مکان کی شرط مان لی اور محلے کے چند افراد کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یہ مکان میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہوگی۔ مالک مکان ہر قسم کی فکر سے آزاد ہے، اس پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تب مجھے مالک مکان نے رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے مختصر سامان کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ سے پورا مکان مٹی اور دھول سے اٹا ہوا تھا۔ چھتوں پر مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے اور دیواروں کا پلاسٹر بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ یہاں 2 کمرے اور ایک برآمدہ تھا، اس کے باہر ایک باورچی خانہ، ایک باتھ روم، اور اس کے ساتھ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ چھت پر بھی ایک خاصا اجاڑ سا کمرہ تھا جو کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ صحن میں ایک نیم کا درخت اور اس کے نیچے ایک کنواں تھا۔ 3 گھنٹے تک صفائی کرنے کے بعد مکان اب بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک ہی کمرہ صاف کیا تھا اور دوسرا کمرہ میں نے ویسے ہی بند چھوڑ دیا۔ میرا بدن تھکن سے چور تھا۔ خیر، میں نہا دھو کر فریش ہو گیا اور آرام کی غرض سے بستر پر لیٹ گیا۔ میرا نام فرقان ہے اور میں گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے ہی رسال پور میں میری شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد میں ساتھ والے گاؤں میں منتقل ہو گیا اور وہاں رہائش اختیار کر لی، لیکن میری شادی کامیاب ثابت نہ ہوئی اور 1.5 سال بعد ہی میری بیوی فوت ہو گئی۔ ساتھ والے گاؤں سے روزانہ رسال پور آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عام دنوں میں تو یہ کام جیسے تیسے کر ہی لیتا تھا، مگر بارش یا گرمی میں مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے ایک بار پھر رسال پور میں رہائش اختیار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں آج ہی یہاں پہنچا تھا اور کافی تلاش بچار کے بعد یہ مکان ملا، مگر مالک مکان اسے کرائے پر دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ کافی منت سماجت کے بعد راضی تو ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہ مجھے محتاط رہنے کی تلقین بھی کر گیا۔ کہنے لگا، یہ مکان آصف زدہ ہے، اور اگر تمہیں کوئی ایسا ویسا نظر بھی آ جائے تو اس پر توجہ نہ دینا۔ بظاہر تو مکان میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مبشر صاحب کی ان باتوں پر مجھے ذرا برابر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ کھانا بنانے کی تمام چیزیں میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے لیے 1 کپ چائے بنائی اور پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا اب آہستہ آہستہ پھیلنے لگ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی بستر پر لیٹ گیا۔ تمام دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی دیوی جلد ہی مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے ارد گرد نظر ڈالی مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک بھاری بھرکم آواز نے مجھے پھر بیدار کر دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے ساتھ والے کمرے میں کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ ایک بار میں نے وہی آواز دوبارہ سنی،
میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس دوران کوئی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ ابھی میں لیٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی رو رہا ہو، مگر آواز کافی مدھم سی تھی جو بمشکل میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آواز واضح ہو گئی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ یہ رونے کی آواز ہاتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے لرزتے قدموں کے ساتھ اس دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دروازہ بند تھا۔ اس مرتبہ کسی مرد کی آواز بھی اندر سے آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسے مار رہا ہے۔ مرد کی آواز کافی غصیلی تھی۔ وہ آج پھر یہاں آیا تھا۔ مردانہ آواز سنائی دی۔ کون آیا تھا؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی، لڑکی نے رو کر کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے صبح اسے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ میرا یقین کرو، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ میں تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ کمینی، جھوٹ بولتی ہے۔ اس مرتبہ مرد کی آواز ذرا تیز تھی اور شاید وہ لڑکی کو کسی چیز کے ساتھ مار بھی رہا تھا۔ لڑکی کے رونے کی آواز اب تیز ہو چکی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا تو وہ تھوڑی سی چچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ گپ اندھیرا تھا اور وہ آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ آوازیں پھر کہاں سے آ رہی تھیں؟ میں نے کمرے کو اسی طرح بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند تو اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خوف سے میرے اعصاب شدید متاثر ہو رہے تھے۔ کافی دیر جاگنے کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی۔ ویسے بھی آج اسکول کی چھٹی تھی، یعنی سنڈے تھا، اس لیے دیر تک لیٹا رہا۔ رات والا واقعہ مجھے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے ساتھ والے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کا فرش دھول اور مٹی سے اٹا ہوا تھا، جس سے بالکل بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی گیا ہو۔ مالک مکان سے اس بارے میں بات کرنا فضول تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کر دیا تھا اور میں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ سارا دن ذہن پر ایک بوجھ سا رہا۔ شام کو کھانے کے بعد میں ایک کتاب کے مطالعے میں مگن تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو محلے دار محمود صاحب کھڑے تھے۔ ان کا گھر اسی گلی میں 2-4 مکان چھوڑ کر تھا، اور جن لوگوں کے سامنے میں نے مالک مکان کی شرط مانی تھی ان میں یہ بھی شامل تھے۔ کیوں میاں، کیسے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا یہاں پر؟ میرے باہر نکلتے ہی محمود صاحب پوچھنے لگے۔ آپ سنائیں محمود صاحب، میں تو ٹھیک ہوں، اور آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے یہاں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تمہارے چہرے سے تو لگتا ہے کہ تم کچھ پریشان ہو۔ محمود صاحب نے میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ میری بات سنتے ہو تو چھوڑو اس مکان کو۔ اس مکان میں رہو گے تو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ کوئی اور مکان ڈھونڈ لو۔ کیا رکھا ہے اس مکان میں؟ محمود صاحب، اب بھلا میں اس مکان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ مکان تو دور کی بات، یہاں تو ایک کمرہ بھی کرائے پر دستیاب نہیں۔ مجبوراً یہاں رہ رہا ہوں، ورنہ آپ کی باتیں سن کر اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہوں۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کوشش جاری رکھنا کہ تمہیں کوئی دوسرا مکان مل جائے۔ فی الحال تم اپنا گزارا یہیں پر کرو اور اپنا خیال رکھنا۔ اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ بھائی دن کو تمہیں دیکھا نہیں تھا تو اس لیے دریافت کرنے آ گیا کہ تم کیسے ہو۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے محمود صاحب، ورنہ آج کل کون کسی کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض بنتا ہے، انہوں نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ محمود صاحب کے رخصت ہونے کے بعد اندر آیا تو مکان کی ویرانی میری منتظر تھی۔ میں کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ کر دوبارہ کتاب کھولی۔ میں کتاب پڑھنے میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ رہا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صبح اسکول بھی جانا تھا، اس لیے کتاب کو سرہانے رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی کل والی نسوانی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی خوف کی لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ کئی لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ اس مکان میں روحوں کا بسیرا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا سر چکرانے لگا۔ آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی لڑکی بہت تکلیف میں ہے۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھا اور باہر برآمدے میں آ گیا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر لائٹ چل رہی تھی۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کمرے کی لائٹ اچھی طرح بند کی تھی، دروازہ بھی بند کیا تھا۔ آواز بددستور اسی کمرے میں سے آ رہی تھی۔ میرے لرزتے ہوئے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود میں خود کو روک نہیں پایا اور میں اس کمرے کے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے ایسے لگا میں زمین پر نہیں ہوں بلکہ ہوا میں کھڑا ہوں۔ ایک انجانی سی قوت نے مجھے اس دروازے کے سامنے آ کھڑا کیا تھا۔ دروازے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور کمرہ اچھی طرح صاف تھا، جبکہ میں نے تو کمرے کی صفائی نہیں کی تھی اور صبح تک یہ کمرہ دھول اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک میری نظریں ایک لڑکی پر پڑیں جو اس کمرے کی دائیں جانب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے ساری دنیا بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ میرے لیے اب کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور آخری بات مجھے یہ یاد ہے کہ میں زمین پر گرا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو بستر پر پایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تو کیا میں رات کو خواب دیکھ رہا تھا؟ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر میں بستر تک کیسے پہنچ گیا؟ یقیناً میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو سر سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اسکول چلا گیا۔ سارا دن رات والا واقعہ آنکھوں کے گرد گھومتا رہا۔ ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں اس مکان کو چھوڑ دوں، مگر اس مکان کو چھوڑ کر جاتا کہاں، کیونکہ پورے محلے میں کوئی ایک مکان بھی خالی نہیں تھا۔ چھٹی ہوئی تو میں سیدھا مکان پہنچا، کھانا کھائے بغیر بستر پر دراز ہو گیا اور سو گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی، غسل کیا، 1 کپ چائے بنائی اور پی کر باہر آ گیا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب میری واپسی ہوئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے کوئی بھی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ اندھیرے میں تو یہ مکان کسی کھنڈر کی طرح لگ رہا تھا۔ صحن میں موجود نیم کا درخت ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دیو سینہ تان کے کھڑا ہو۔ میں نے مکان کی تمام لائٹیں آن کیں تو دل کو کچھ ٹھارس ہوئی۔ کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا بنایا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو 11:30 بج رہے تھے۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ پھر وہی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی لڑ جھگڑ رہا ہو۔ ساتھ والے کمرے سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اس مرتبہ میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آوازیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے قریب آ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ اچانک میری نظر صحن میں پڑی۔ وہ لڑکی جسے میں نے کل رات دیکھا تھا باہر صحن کے دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے پیچھے ایک آدمی بھاگا اور اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے فرش پر گرا دیا۔ لڑکی کے منہ سے بے ترتیب چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں کسی بت کی طرح کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کم از کم ان سے یہ پوچھتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، اور یہ آدمی اس لڑکی پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے۔ وہ آدمی اس لڑکی کو گھسیٹتا ہوا ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ لڑکی کے رونے اور چیخنے کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر یکدم آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ شدید خوف سے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کافی دیر تک حالات پرسکون رہے تو میری طبیعت کچھ سنبھلی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں یکدم گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اسے یکدم اپنے سامنے پا کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خوف سے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اچانک وہی آدمی جو اس لڑکی کو گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے میری جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے مجھے دیکھا یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سیدھا لڑکی کی طرف گیا اور لڑکی کو گردن سے پکڑ لیا۔ بتا کمینی، کیا چکر ہے تیرا اس کمینے لڑکے کے ساتھ؟ وہ کیوں اس گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے؟ مجھے مت مارو، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ میں کسی کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، بلا وجہ مجھ پر شک نہ کرو، میں یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ شک نہیں، مجھے یقین ہے تیرا اس لڑکے کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہے۔ اور آج جب میں جلدی آیا تو دروازے پر کیا کر رہی تھی؟ کیوں کھڑی تھی تو دروازے پر؟ دروازے کے باہر تو وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ میں لڑکے کو نہیں جانتی، وہ تو کسی فقیر نے دروازہ کھٹکایا تھا تو میں دروازے پر گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے ذلیل عورت، اگر آج تو نے سچ نہ بتایا تو میں تیرا خون کر دوں گا، جان سے مار دوں گا تجھے بھی اور اس لڑکے کو بھی۔ سیدھی طرح بتا کہ یہ کون ہے،
اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اس آدمی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے؟ چلا مت بدذات عورت، تو ایسے نہیں بتائے گی، تیرا بندوبست تو میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ اس آدمی نے اس سے زور سے باہر کی طرف دھکا دیا۔ میں کسی بت کی مانند کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور میرا حلق خوش ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتا جو کئی روز سے برابر اس لڑکی پر ظلم کیے جا رہا تھا۔ مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو، میرا یقین کرو، مجھے کچھ نہیں معلوم، تم مجھ پر الزامات لگا رہے ہو، خدا کے لیے رحم کرو۔ لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر اس سے رحم کی درخواست کی۔ خاموش ہو جا، میں سارے کرتوت جانتا ہوں تیرے، تو مجھے دھوکہ دینے کو سوچتی ہے، میں تیرا ناپاک وجود ہی اس دنیا سے فنا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور کنویں کی جانب گھسیٹنے لگا۔ بچاؤ مجھے، خدا کے لیے کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ لڑکی نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، مگر اس کی طاقت کہاں چلنی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی نے لڑکی کو نیچے فرش پر پٹکا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک چھرا آ گیا اور پلک جھپکتے ہی اس نے لڑکی کی گردن پر چھرا چلا دیا۔ لڑکی کی چیخوں سے در و دیوار ہل سے گئے تھے، اور جب لڑکی ساکت ہو گئی تو اس آدمی نے اسے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ میں بھلا کیا کر سکتا تھا سوائے تماشا دیکھنے کے؟ میرے اعصاب تو جیسے شل ہو چکے تھے، یا پھر میرا ضمیر ہی مر چکا تھا، کیونکہ نہ تو میں دل سے اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی خود کو اس معاملے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ شاید یہی خیال میرے دماغ پر بھی اثر انداز ہوا اور میں کوشش کے باوجود حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک میرے سر پر کسی نے کوئی بھاری چیز دے ماری اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر یکدم میرے کانوں میں کسی لڑکی کے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی لڑکی زور سے ہنس رہی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جسے اس آدمی نے کنویں میں پھینکا تھا۔ میں فرش پر گر گیا اور کچھ دیر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ میرے سارے کپڑے خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ کہکہوں کی آواز بددستور آ رہی تھی۔ میں زمین سے اٹھا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ بوکھلاہٹ میں میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گئے اور میں دوبارہ گر گیا۔ میں نے اس چیز پر نظر ڈالی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس لڑکی پر تشدد کر رہا تھا۔ اب وہ زمین پر بے سدھ پڑا تھا اور اس کے سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا۔ میں دوبارہ اٹھا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں سرپٹ گلی میں بھاگا جا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز پڑی تو میں رک گیا۔ مسجد قریب ہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ اس بار مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ میرے کپڑے بالکل صاف تھے، کہیں پر بھی خون کا ایک بھی دھبا نہیں تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، مگر وہاں بھی کسی زخم کے نشان نہیں تھے۔ میں نے اپنے تمام جسم کو جلدی جلدی ٹٹولا کہ کہیں پر کوئی زخم تو نہیں۔ مجھے اپنے آپ پر شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوتا جا رہا۔ ابھی تک مجھے اس مکان میں رہتے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے اور میری یہ حالت تھی۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو میں تو مکمل پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کی اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا اور سب لوگ آہستہ آہستہ جاتے رہے۔ جب روشنی مکمل طور پر پھیل گئی تو میں مسجد سے اٹھا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچا تو خلاف توقع سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ جہاں میں نے لاش پڑی ہوئی دیکھی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر کنویں میں جھانک کر دیکھا، کنویں میں بھی کچھ نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی کبھی چیز گری ہو۔ نیم کے زرد رنگ کے پتے پانی کے اوپر تیر رہے تھے۔ کسی بھی جگہ کوئی بھی نشان یا کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ رات کو یہاں کچھ ہوا ہے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اسکول چلا گیا۔ چھٹی کے بعد بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس گھر میں واپس جاؤں۔ اس مکان سے تو بہتر تھا کہ میں اسکول کے کسی کمرے میں رہ لیتا۔ اس وقت مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے گھر جانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی کیفیت مجھے اپنے آپ پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھ پر ہیبت طاری ہوتی گئی۔ رات آنے کے خیال سے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر کے سویا کروں گا، اور خواہ باہر کچھ بھی ہو میں اب نہیں نکلوں گا۔
اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے رات کو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک جاگتے رہنے کے بعد معلوم نہیں کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی اس وقت صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ رات تو پرسکون گزری اور میں دوبارہ سو گیا۔ دوسری رات بھی پرسکون طریقے سے گزر گئی۔ شاید اللہ نے میری سن لی تھی۔ ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ صبح کو میں ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا تو اس کمرے کی تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیا۔ ایک چارپائی پر سرہانے مجھے طے کیا ہوا ایک کاغذ ملا جس پر بہت تفصیل سے کچھ لکھا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا۔ اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں نے جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ تحریر کچھ یوں تھی: مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہوں گا۔ ایک تو میں خود جینا نہیں چاہتا اور دوسرا صدیقہ کی روح مجھ سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے، کیونکہ اس بے گناہ کو میں نے خود اپنے گنہگار ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس کی بے گناہی کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں اس معصوم پر شک کرتا رہا اور اسی شک کی بنا پر وہ میرے ہاتھوں قتل ہوئی۔ 2 سال پہلے ہی میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک وفا شعار اور پیار کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ چند روز پہلے میں ایک غلط فہمی کا شکار ہوا اور اس معصوم صورت والی پاک سیرت بیوی پر شک کیا۔ کچھ یوں ہوا کہ ایک صبح میں جب گھر سے نکلا تو اپنے گھر کے سامنے ایک لڑکے کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس روز میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شام ہونے کے قریب جب میں گھر پہنچا تو اس لڑکے کو پھر بھی گلی میں کھڑے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم گھبرا کر چلتا بنا۔ میں نے پھر بھی برا نہیں مانا۔ جب آئے روز اس لڑکے کو اس گھر کے سامنے کھڑا پاتے دیکھا تو ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ مجھے کچھ شک سا ہونے لگا کہ کہیں اس کا میری بیوی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں۔ بس اسی شک نے میرے ذہن میں ڈیرے ڈال لیے، جس سے میرے مزاج میں کچھ چڑچڑا پن سا پیدا ہونے لگا۔ اب مجھے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ مجھے پیار بھرے لہجے میں باتیں کرتی، مگر مجھے اس کا یہ پیار جھوٹا لگنے لگا۔ میں اس کے اندر چھپی ہوئی فریبی اور مکار عورت دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے سخت رویے کے باوجود اس نے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ کبھی پوچھا کہ اچانک یہ تبدیلی کیسے ہوئی۔ ایک روز جب میں گھر داخل ہوا تو اس کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ لڑکا بددستور باہر موجود تھا۔ اس وقت میں اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکا اور وہیں سے اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے آیا۔ میرے پوچھنے کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا۔ وہ روتی رہی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر میری آنکھوں پر تو جیسے پردے پڑ چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھ سے کترانے لگی اور کچھ دور دور سی رہنے لگی۔ جب میں کمرے میں ہوتا تو باہر چلی جاتی اور اگر میں باہر ہوتا تو وہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی یا پھر کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے ایک بار اسے بٹھا کر پیار سے پوچھا کہ اگر وہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہے تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، چھوڑ دوں گا، مگر پھر بھی اس نے کچھ نہ بتایا اور خود کو ان باتوں سے انجان ظاہر کیا۔ میں جب بھی اس لڑکے کو گھر کے باہر کھڑا دیکھتا تو میرا خون کھولنے لگتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ مچا دیتا۔ اب تو میں نے اسے مارنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ میرا ظلم سہتی رہی اور بددستور مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، مگر میری آنکھوں پر تو پردے پڑ چکے تھے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا ذرا بھی یقین نہیں ہوا۔ وہ روزانہ میرے ہاتھوں پٹتی اور اسی طرح ایک رات میں نے مار پیٹ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد میں اس کی لاش لے کر رات کی تاریکی میں دریا پر پہنچا اور اسے ایک بوری میں ڈال کر ایک بھاری پتھر کے ساتھ دریا بدھ کر دیا۔ اس بیچاری کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی خوف نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا یا پھر میری تفتیش کرے گا۔ ایک روز جب میں گھر میں آ رہا تھا تو گلی میں ایک ہجوم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بہت سارے لوگ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر جمع تھے۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس ہجوم تک پہنچا۔ پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور وہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے وہ ان کے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس لڑکی کا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ کتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا میرے ہاتھوں۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے نفرت ہونے لگی۔ اپنی بیوی کی روح مجھے نظر آتی تھی۔ وہ مجھے ڈراتی ہے اور کہتی ہے میں تجھ سے اپنے ہر ظلم کا بدلہ لوں گی، مگر ابھی تک اس نے مجھے کیوں نہیں مارا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اب میں خود کو مزید اذیت میں نہیں رکھنا چاہتا تھا،
احساس جرم مجھے روز مارتا تھا اندر سے۔ میں نے اس کی روح سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ مجھے مار دے، اس کی روح کو کچھ تسکین مل جائے گی، مگر شاید وہ مجھے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ ابھی بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی پہلے کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اس زندگی سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے یقین ہے میں جب تک زندہ ہوں اس کی روح مجھے نہیں مار سکے گی، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اب تو شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس کے بغیر خود کو اس دنیا میں تنہا تصور کرتا ہوں۔ مجھے اب اس کے بنا ایک پل صدیوں کے برابر لگتا ہے، مگر میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں گا اور اس پر کیے ہوئے ہر ظلم کا صدقے دل سے معافی مانگوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں نے یہ مکان چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ شاید اس کی روح نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، مگر وہ مجھے ضرور کچھ کہے گی، کیونکہ ان کی زندگی کو اندھیر نگری بنانے والا میں ہی تھا۔ میں ہی تو مشکور صاحب کی بیٹی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ زیادہ عرصہ تک میرے ساتھ نہ رہ سکی۔ اسے ایک نامعلوم سی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ موت سے ہمکنار ہوئی۔ محلے والوں نے مشکور صاحب کو بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مشکور صاحب کے علاوہ محلے کا کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی ہے، اس لیے دوبارہ اس محلے میں رہنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی تو اب میرے لیے شروع ہو چکی تھی۔ اس کی روح اس مکان میں بھٹک رہی تھی۔ اپنے اوپر بیتنے والے حالات سے صدیقہ نے ایک مرتبہ پھر خود کو دوچار کیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ مجھے احساس دلانا چاہتی تھی کہ میری اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کا گھر اجڑ گیا۔ شاید میں اپنے کیے پر نادم ہو جاؤں اور اس سے معافی مانگ لوں، مگر یہ بات اس وقت میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اپنی آنکھوں سے ان کا گھر اجڑتا دیکھ کر بھی مجھے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے تو صرف پسند کی شادی کی تھی، ان کے گھر کے معاملات کا ذمہ دار تو میں نہیں تھا، مگر شاید اس کی روح مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اب مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کی روح مجھے کوئی دوسرا موقع دے، اس لیے میں جلد از جلد مکان سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ مجھے صرف آج کی رات یہاں گزارنی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی سو رہا ہے۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ یکدم گھبرا کر میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، جبکہ اس مکان میں رہتے ہوئے میں نے کبھی بھی رات کو اس کمرے کی لائٹ بند نہیں کی تھی، اور آج بھی میں نے لائٹ چلتی ہی چھوڑی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ میرے جسم میں توانائی بالکل نہیں رہی تھی۔ میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے میں ناکام رہا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں رسی ڈال دی ہو، کسی نے میرے پاؤں سختی سے باندھ دیے تھے۔ پھر اس رسی کو کھینچ کر مجھے چارپائی سے نیچے گرا دیا اور زمین پر گھسیٹنے لگا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے بہت اونچی جگہ سے نیچے پھینک دیا ہو۔ او خدایا، اس بھٹکی ہوئی روح نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ میں پانی میں گرا تھا۔ میں نے آگے پیچھے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ پھر میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے تو میں نے وہ چیز پکڑ لی۔ وہ ڈھول تھا جو کہ کنویں میں ہی موجود تھا۔ اس کے ساتھ بندھی ہوئی رسی پکڑ کر باہر آ گیا اور باہر گلی کی طرف بھاگنا چاہا، مگر دروازے پر اسے کھڑا پایا۔ وہ راستہ روکے کھڑی تھی۔ اسی لمحے مجھے لگا میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یکدم اس کے لمبے ہاتھ مجھے اپنی گردن کی طرف آتے محسوس ہوئے۔ اس نے مجھے پکڑا اور اچھال کر زمین پر گرا دیا۔ میرے سر میں شدید قسم کی چوٹ لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ میرے دونوں بازو کسی نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہ نرسیں تھیں۔ انہوں نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جاؤ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ بیڈ نمبر 21 والے پاگل کو ہوش آ گیا ہے، جلدی کرو کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ایک نرس کی آواز تھی۔ یہ الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ اس کی روح نے مجھ سے انتقام لے لیا تھا۔ مجھے مینٹل ہاسپٹل میں پاگل بنا کر داخل کروا دیا تھا۔ اب میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں سے بالکل بھی یہ نہ کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو ہر پاگل کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔
ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کہانی میں غلطی کس کی ہے؟ قصوروار کون ہے؟ کیا یہ بندہ قصوروار ہے جس نے مشکور صاحب کی بیٹی کو بھگا کر لے جانا چاہا، یا پھر وہ ظالم شخص جس نے اپنی بیوی پر بلا وجہ شک کیا، یا پھر قصور اس بیوی کا تھا جو اپنے شوہر کو سمجھا نہ سکی؟ آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی سننے کے لیے شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔